بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Innan vi kommer igång, ungdomarna som är här för aktiviteter, deras samling sker utanför. Är det nu? Okej. Så ungdomarna som är här för deras aktivitet som de ska på, så samling om 10 minuter utanför moskén vid ingången om 10 minuter, halv 4 inshallah. Okej. Inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم من الله أتقاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ میرے بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اسلام و ایمان کی دولت سے نوازا. جو وقت ہمارا اللہ کی یاد میں، جو وقت ہمارا دین کے کسی بھی سلسلے میں لگتا ہے، وہ وقت ہمارا قیمتی بن جاتا ہے. اور یہ وہ ایسا وقت ہے جس میں جنت میں جانے کے بعد پچھتاوا نہیں ہوگا. جنت میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان دنیا کے بارے میں یاد کرے گا. 2-3 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہو، یعنی دین کی نسبت کے بغیر گزرا ہو. اس کی وجہ یہ ہوگی جب وہ دیکھیں گے کہ جنہوں نے ہم سے زیادہ لگایا دین کے اندر ان کو کیا ملا، وہ کہیں گے ہم بھی کر لیتے. تو وہ وجہ ہوگی. دوسرا یہ ہوگا جب دیکھا جائے گا کہ دعائیں، انسان دعا مانگتا ہے نا دنیا کے اندر. ایک میں مثال دیتا ہوں، ویسے تو انسان پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگتا ہے، مختلف موقع پر اللہ توفیق دے تو دعائیں مانگتا ہے. لیکن اگر مثال ہے کسی نے اگر 50 دعائیں کی اور اس میں سے 5 کا جواب اس کو دنیا میں مل گیا، 45 کا جواب نہیں ملا، تو وہ 45 کا جواب اس کو آخرت میں ملے گا، جنت میں انشاءاللہ ملے گا. تو جب وہ دیکھیں گے اہل جنت، دیکھیں گے کہ یار یہ دعائیں کے بدلے ہمیں یہ مل رہا ہے، تو وہ کہیں گے کاش وہ دعائیں جو دنیا میں قبول ہو گئی ہوتی وہ بھی یہی ملتی. کیونکہ جو دنیا میں ملے گا وہ یہیں رہ جائے گا، اور اس کی نہ وہ کوالٹی وہ ہوگی، نہ معیار وہ ہوگا، نہ اس کی بات وہ ہوگی. جو آخرت میں ملے گا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی. کیونکہ جنت کا ایک عجیب اصول ہے کہ جو چیز جتنا جس میں ہم آگے بڑھیں گے اس کا اتنا مزہ آئے گا. دنیا میں یہ چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ دنیا کے اندر آپ سب سے پسندیدہ کھانے کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور بہت شدید بھوک بھی لگی ہو، آپ کھانا شروع کریں، ذائقہ بھی کم ہوتا جائے گا اور دل بھی بھرتا جائے گا. دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کہیں گے سب سے مزیدار چیز کو بھی کہیں گے یار ہٹاؤ یار، نہیں اب گنجائش نہیں، مزہ نہیں. بلکہ وہ پھر جو کھانے کی جو سمیل ہے چاہے کتنی بھی اچھی ہو، کہ نہیں اب برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ پیٹ اتنا بھر گیا. لیکن جنت میں کیا ہوگا، کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں، ہر نوالے میں اور مزیدار ہوگی. جتنے نوالے لیں گے اس سے زیادہ مزہ آئے گا آپ کو. یا دنیا میں الگ ہے، جتنا نوالے لیں گے مزہ کم ہوتے جائے گا. لیکن جنت میں کیا ہے، مزہ بڑھتا جائے گا. اور یہاں تک کہ جب انسان کھا کے فارغ ہو جائے گا پھر وہ چاہے گا کہ واپس کھائے، کیونکہ وہاں پہ کرنے کو یہی ہے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہاں پہ محنت کرنی. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کو وہ ملے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، یعنی جنت کی جو عیاشی ہے،
تو یہاں کی عیاشی کو کسی حد تک قربان کرنا ہوگا. دین کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ نے سب چھوڑ دیا، لیکن چاہے آپ خوشی منا رہے چاہے غم ہے، اس کو اللہ کے احکاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ لے کے چلنا. خوشی منانے کا تو حکم ہے، لیکن اس کو ان حدود کے اندر. تو یہ دین ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وقت بہت محدود ہے دنیا کے اندر، لیکن یہ پتہ نہیں کتنا ہے. اب ہم سب پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت کے اندر رہ کے اس کی تیاری کر لیں جس مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. ایک کوئی مثال دیتا تھا اور مجھے یاد نہیں کس کی مثال تھی، لیکن ہر زمانے میں وہ مثال ایسی زبردست بنتی ہے کہ اگر کسی کو کسی کمرے میں چھوڑ دیا جائے، کہا جائے دیکھو اس کمرے کے اندر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سب آپ کا ہے، لیکن شرط یہ کہ اس کو آپ جمع کرو، جب نکلنے کا وقت ہوگا ہم آپ کو کہیں گے بس اب نکلو، تو جتنا آپ نے جمع کیا ہوگا وہ سب آپ لے کے نکل جاؤ یہاں سے. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، مقصد سمجھ میں آ گیا اس کمرے میں داخل ہونے کا، یہ کہ جتنا خزانہ اس کمرے میں نے جمع کرنا ہے. لیکن ٹائم اس کو نہیں بتائیں گے بھئی کب نکالیں گے آپ کو. کمرے میں داخل کیا، وہ پہلے تو تھوڑا جائزہ لے گا جگہ کی، بھئی کیا کیا ہے ادھر. پھر وہ کہتا ہے چلو اب جمع بھی کرنا ہے. پھر اس کی نظر پڑتی ہے ایک عالی شان قسم کے پلنگ کے اوپر. وہ سوچتا ہے یار یہ پلنگ تو اس کمرے سے باہر نہیں جائے گا. دروازے کا سائز دیکھ کے کہتے ہیں پلنگ تو اس کمرے سے باہر نہیں جانا، باقی سب چیزیں تو میرے ساتھ باہر جائیں گی، پلنگ کا تھوڑا سا مزہ لے لو. اب وہ پلنگ پہ آرام کرنے جاتا ہے، اس کی آنکھ ایسے لگتی ہے کہ اس کو پھر نکالنے کے لیے اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں بس اب تمہارا وقت پورا ہو گیا، نکلو یہاں سے. کہتے ہیں یار ابھی تو میں نے آرام بھی پورا نہیں کیا، مجھے تو چیزیں جمع کرنی ہے. تو یہ والی مثال ہماری دنیا کی ہے. ہمیں سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ یہ کچھ دنیا کی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، تو ہمیں اسی کا مزہ ایسے لے رہے کہ ملک الموت آ کے کھٹکھٹاتا بولتا ہے جانے کا وقت آ گیا. ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو جمع ہی نہیں کیا، آخرت کا سامان جمع ہی نہیں کیا. ہمیں وہ قبر کی سائز دیکھ کے لگتا ہے بھئی اس میں تو یہ سب چیزیں جائیں گی نہیں، تو یہی مزے لے لے. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آخرت میں اس سے بڑی سائز اور اس سے بڑے مزے کی چیزیں ہوں گی، لیکن ہمیں یہی ڈر ہے کہ بھئی قبر میں تو نہیں جانے والی ساتھ، تو یہی مزے لے لو. کہتے ہیں نا ایک جینا ایک ہی دفعہ زندگی، وہ کتنے مزے کے ماحول ہوتے ہیں. مزہ بھی آتا سننے میں، واقعی لگتا ہے یار صحیح بات ہے، ایک ہی دفعہ جیتے ہیں، ایک ہی دفعہ جوانی ملتی ہے، ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے، میری جسم میری مرضی میری زندگی میرا وقت. انسان کو مزہ آ رہا ہوتی ہے چیزیں سن کے، اور انسان کو لگتا ہے یار واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، کتنی عقل مند والی بات کی. لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ سنیں. اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولو الالباب ان کو، عقل مند شخص ان کو جو اللہ کو اللہ کی مخلوق کے ذریعے یاد کریں، یعنی ہر چیز پہ غور کریں کہ بنانے کا مقصد کیا ہے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے عقل مند. ہم عقل مند عام طور پہ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو دنیا کی بڑی بڑی باتیں کرے نا، جمع کرے، بینک بیلنس ہو، پڑھائی ہو. دیکھیں بینک بیلنس یا پڑھائی یا عہدہ کوئی بھی چیز دین کے خلاف نہیں ہے اگر اس کو دین کے مطابق استعمال کرے. تو وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں، یہ نہیں کہ میں اس کو نیگیٹیوٹی میں بات کر رہا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں اس اینگل سے کہ جب ہم سمجھے کہ یہی ہے، بس یہی ہے، وہ جو ایک تاکید کے ساتھ یہی ہے، تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ اینگل غلط ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی اور عہدہ بھی دیا، مال بھی دیا. تو وہ چیزیں رات بھی عبد الرحمن بن عوف امیر صحابہ میں سے تھے. تو یہ چیز کو اپنے سمجھنا ہے کہ دونوں چیزوں میں یہ نہیں کہ دونوں چیزیں بالکل ہی، اگر آپ کے پاس دین ہے تو دنیا آپ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دنیا آپ کے دین کے تابع ہو. یہ اصل ہے کہ آپ دنیا کے چکر میں یہ نہ ہو کہ ایک تھے، میں نہیں کہوں گا بزرگ تھے، لیکن وہ کہتے تھے آج ہم نے کلمے کا مقصد ہی دوسرا بنا لیا کہ ہم مسلمان کبھی کبھی گناہ کے اندر اور جرم کے اندر اتنے آگے نکل جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہم پہ معاف ہے. تو وہ ایک بتا رہے تھے، وہ ان کا اپنی ایک سوچ تھی، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جدھر سے آ ادھر سے لا، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والے. تو ہماری کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی کبھی کبھی، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، ہم دین کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، کلمے کے ساتھ جائیں گے. کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ ذرہ برابر بھی ایمان کے ساتھ آؤ گے
تو اینڈ میں جا کے آپ کو جنت ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن وہ اینڈ میں جنت ملنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کو ایک اس سے گزرنا پڑے گا. وہ گزرنا آسان نہیں ہے. وہ گزرنا کیا ہے؟ جہنم سے گزرنا. آج ہمیں ذرا سی آگ برداشت نہیں ہوتی. کہ موم بتی جلا دو، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دو تو پتہ چل جائے گا. جہنم کی آگ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ ہم کہیں کہ دیکھ لیں گے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو یہ چیزوں کو ہمیں صحیح معنوں میں سیریس لینا چاہیے. اگر کسی چیز میں سیریس ہو تو اس بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن کو عقل مند فرما رہے ہیں؟ اولو الالباب، جو اپنی آخرت کو یاد کرے اللہ کی مخلوق کے ذریعے. یعنی اس پہ غور کرے، اپنے آپ پہ بھی غور کرے، اور اللہ نے جو آس پاس بنایا اس پہ غور کرے، اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کو عقل مند فرما رہے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. تو اللہ نے بھی بتا دیا ہمیں، جو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، کہ عقل مند کون ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی، جو ہمارے رہنما ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ عقل مند کون ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. تو اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر مہینہ جو آ رہا ہے ہمارے سامنے، ہر موقع جو آ رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک موقع ہے. اس کو ضائع نہ کریں. یہ سب کے لیے، میرے لیے بھی جو بول رہے ہیں، جو آپ لوگ جب سن رہے ہیں اور جو سنیں گے، کہ بھائی ہم اپنے ہر موقع کو قیمتی بنا لیں. وہ اللہ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں، میری اپنی قابلیت نہیں. اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، اس کا مطلب یہ موقع مجھے اللہ کی طرف سے اس لیے ملا کہ میں اس کو قیمتی بناؤں. اب یہ موقع دیکھیں، اب رمضان میں اب رہ گئے تقریباً 10 ہفتے، تقریباً 10 ہفتے رہ گئے رمضان کے مہینے مانے میں. اور رمضان کو گئے ہوئے تقریباً 10 مہینے ہو گئے. تقریباً 10 مہینے ہو گئے اور اب تقریباً 10 ہفتے باقی. کبھی کبھی ہم لگے گا بھائی 10 ہفتے پہلے رمضان کی بات کرنا، رمضان کا سوچنا، دیکھ لیں گے بھائی 10 دن پہلے دیکھ لیں گے، بلکہ 10 گھنٹے پہلے دیکھ لیں گے. پھر طرح فون گوا لیں گے، پوچھ لیں گے بھائی چاند رات کب ہے، اور تراویح کب پڑھنی ہے، اور سحری کی تیاری ہے نہیں ہے، فریج میں ہے نہیں ہے، ولیز جاؤں کیا ای کا جاؤں. تو وہ 10 گھنٹے پہلے دیکھیں گے. آپ 10 ہفتے پہلے کون بات کر رہا ہے بھائی؟ کبھی کبھی یہ ذہن بات ہے. جس طرح 10 مہینے گزرے اس طرح 10 ہفتے بھی گزر جائیں گے. اصل بات تو یہ وقت ایسے گزر رہا ہے. ابھی کی بات لگتی کہ ہم پچھلی رمضان سے ابھی گزرے تھے، ابھی 10 ہفتے میں دوسری رمضان آ رہی. وہ سال تھا 1446 تھا ہجری، اب 47 آ گیا. اس رمضان کا سال تھا. اب نیا سال، یعنی اس کے بھی ہم آدھے سال میں گزر چکے. چھٹا مہینہ چل رہا ہے. چھٹا مہینہ اسلامی کون سا ہے؟ جون کی بات نہیں ہو رہی. کون سا ہے کسی کو پتہ ہے؟ چھٹا مہینہ جمادی الثانی، جمادی الاخری، جمادی الاخرہ، بہت سی طریقے سے کہتے ہیں، یعنی جمادی الثانی. تو جمادی الثانی جو ہے، جمادی الاخری، جمادی الاخرہ، یہ چھٹا مہینہ. اس کے بھی ہم آدھے میں پہنچ چکے. تقریباً 14 دن باقی ہیں، 2 ہفتے 15 دن باقی ہیں رجب کا شروع ہونے میں. پھر رجب اور شعبان اور پھر رمضان، یعنی تقریباً 10 ہفتے. جب میں نے کہا کہ 2 ہفتے میں انشاءاللہ رمضان آ رہی. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پہلے تو یہ سوچیں ہماری پچھلی رمضان کیسے گئی تھی. جب تک ہم اس پہ غور نہیں کریں گے، مسئلہ ہمارا سب سے بڑا، میں کسی اور کے اوپر، ہم سب کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر رمضان گزرتی ہم کہتے ہیں اگلی رمضان میں کریں گے، لیکن نہ اس رمضان کا محاسبہ کرتے ہیں کہ وہ کیسی گزری، اور نہ اگلی رمضان کی پہلے تیاری کرتے ہیں کہ بھئی اس رمضان کو بہتر کریں گے. تو جب نہیں کریں گے تو وہ رمضان پہنچ جاتی ہے، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، تو پھر ہم وہی رمضان اسی طرح، بلکہ بعض دفعہ تو یہ سننے کو ملا ہمارے اپنوں میں سے، مطلب ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے لوگ یار یہ رمضان تو اس سے بھی، پچھلی رمضان سے بھی زیادہ کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، ایمانی کیفیت ہی نہیں بن رہی، روزہ کا مزہ ہی نہیں آ رہا، نمازوں میں مزہ ہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے، اپنی باتوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ایمانی کیفیت اور نیچے. کہ رمضان تو وہی ہے، روزے تو وہی ہیں، قرآن وہی ہے، قبلہ وہی ہے، تو کیوں مزہ نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، دیکھیں اگر وہ پچھلی رمضان جیسے گزر گئی، اس کا اگر ہم محاسبہ نہیں کریں گے، جس کو ہم یوتھ ویڈیرنگ کہتے ہیں سویڈش میں، اگر محاسبہ نہیں کریں گے تو پھر اگلی رمضان کو ہم بہتر کیسے کریں؟ دنیا کا اصول ہی نہیں ہے. ہر جگہ آپ جہاں کام کریں، چاہے پڑھائی کریں، چاہے سال ختم کریں، وہاں محاسبہ ہوتا ہے. کلوزنگ کرتے ہیں، یا جہاں لوگ اکاؤنٹنگ وغیرہ، بھائی ابھی ہماری کلوزنگ چل رہی ہے، بہت کام ہے. ہاں، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے. جب دنیا کے معاملات میں یہ ہو رہا ہے تو دینی معاملہ میں ہم لوگ کیوں سستی کر رہے ہیں؟
دنیاوی معاملات میں ہم دیکھنے تک کہ ہماری ترقی ہو، بھائی پچھلے سال ہمارا کیسا گیا، اس سال کیسے گیا، کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، سارا کچھ حساب ہم رکھتے ہیں دنیاوی، فیملی کا حساب، اپنا حساب، پرسنل حساب، تاکہ ہم ترقی کریں۔ تو دنیاوی معاملات کے اندر جب یہ کر رہے تو دینی معاملات تو اس سے زیادہ اہم ہے۔ آج ہم نے اس سے زیادہ اہم تو چھوڑیں، اس کے برابر بھی نہیں بلکہ اس سے نیچے پہ آگے ہم دیکھ لیں گے۔ دینی معاملات میں ہمارا ایک معمول یہ بن گیا، دیکھ لیں گے، رمضان آئے چاند رات پتہ چل جائے گی کب ہے، اور روزے رکھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اور ابھی نوجوانوں سے بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، مطلب مغرب سے پہلے سویڈش کا بیان ہمارا جو پہلا ہوتا ہے عصر کے بعد تھا، اس کے بعد کھانے کا جو ٹائم تھا اس میں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو ابھی نوجوان گئے نا، تو ان میں سے ایک نے یہی بات کے اوپر بات ہوئی کہ یہ روزے کیسے فیل ہوتے ہیں، تو یہی ہوا کہ پہلے چند دن بڑے بھاری پڑتے ہیں، اور یہ نوجوانوں کی بات نہیں، ہم سب کی بات ہے۔ پہلے چند دن، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ یعنی ایک قدرتی چیز ہے، اگر آپ کسی چیز کے عادی نہیں ہوں گے تو پہلے چند دنوں میں آپ کو مشکل لگے گی، چاہے وہ موسم ہو، چاہے روٹین ہو، کچھ بھی ہو۔ تو اگر رمضان کی عادت نہیں ہوگی تو رمضان چند دن تو ہم یہی سمجھائے گا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ جسم میں جو تبدیلی آ رہی ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، کھانے کے الگ روٹین کی وجہ سے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ تیاری اگر ہم پہلے کر لیتے تو ہم رمضان کا پہلے دن سے مزہ لیتے۔ ایک چیز تو یہ سوچیں گے نا، اگر یہ چیز پہلے نہیں کی ہم نے پچھلے سال، تو ایک چیز کو یہ ذہن میں رکھیں اس دفعہ کہ بھائی رمضان کی تیاری پہلے سے کریں، کیونکہ اگر پہلا ہفتہ ایسی مثال کے طور پہ وہی ہے کہ بھائی آپ کو اگر کوئی ایک موقع مل رہا ہو، بھائی یہ مہینہ آپ کو چھٹی ملتی ہے، اس میں آپ گھر والوں کے ساتھ مزے کریں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، جب وہ وقت آئے گا نا جب ہم دیکھیں گے، پھر جب وہ چھٹی کا دن شروع ہو، چھٹی کا مہینہ، پھر اس میں آپ پلاننگ شروع کریں تو ہفتہ تو اسی میں نکل جائے گا، کرنا کیا ہے۔ ادھر آپ کو گھر والے بھی کہیں گے، آپ اپنے آپ کو بھی کہیں گے یار یہ کاش میں پہلے کر لیتا یار، پھر اس بات کو ساتھ لے کے چلیں گے، اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا، اپنے آپ سے بھی معافی مانگیں گے، گھر والوں سے بھی، یار ایک ہفتہ میں نے گھر والوں کا ضائع کر دی۔ اگر پہلے ہم پلان کر لیتے تو ہوٹل بھی سستی ملتی، ٹکٹی بھی سستی ملتی، اور سفر بھی اچھا رہتا، ہمارا ایک ہفتہ ضائع نہیں ہوتا۔ ادھر اس چیز کی قدر ہو رہی ہے کیونکہ پیسے بھی جا رہے ہیں، وقت بھی جا رہا ہے، جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، لیکن ادھر رمضان پہ رمضان، رمضان پہ رمضان، 20 سال 30 سال، اور رمضان کے کتنے ایسے روزے ہمارے ایسے گئے، اس میں آدھے دن تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ جسم بھی لٹکا ہوا، موڈ بھی لٹکا ہوا، اور روزے کا مقصد جو ہے وہ نہیں پورا ہو رہا کیونکہ جسم عادی نہیں۔ تو اگر ہم یہی چیز پہلے کر لیں، روزے رکھنے کی عادت ڈال لیں، قرآن کی عادت ڈال لیں، تراویح کی عادت ڈال لیں نمازوں کے ذریعے سے، تو یہ چیز ہے کہ رمضان کی تیاری رمضان سے تو پہلے ایک چیز تو ہم نے یہ کرنی ہے، رمضان کا محاسبہ کریں۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہے کہ اپنے انفرادی طور پہ ہر بندہ محاسبہ کرے، کیونکہ ہر کسی کا رمضان الگ ہے، ہو سکتا ہے کسی گھر میں بیوی کا رمضان اچھا گیا ہو، شوہر کا تھوڑا کم اچھا ہوا، یا کسی گھر میں شوہر کا اچھا ہوا، بیوی کا تھوڑا کم اچھا ہوا، کسی گھر میں بچوں کا اچھا ہوا ہو، ماں باپ کا شاید اس دفعہ رمضان صحیح نہیں رہا، ایمانی لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم سب پہلے تو انفرادی طور کے اوپر، کیونکہ معاملہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، نہ ہم نے ماں باپ کو حساب دینا ہے، نہ بچوں کو حساب دینا ہے، نہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو ہر اگر بندہ اپنے طور پہ یہ 2 ہفتے یہ چیز لے کے چلے جائے، رجب کے آنے سے پہلے رمضان کے آنے سے پہلے بات نہیں ہو رہی، رجب کے آنے سے پہلے تک اگر میں روزانہ یا کم سے کم کوئی ایک وقت نکالوں جس میں میں اپنا محاسبہ کروں، اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے کہ میرا پچھلا رمضان کیسے گزرا، یاد کروں ایک ایک دن کو کہ میں نے کون سے دن کو قیمتی بنایا، کون سے دن میں اپنے روزے خراب کیے، کون سے دن میں واقعی قیمتی، تو جو چیز صحیح ہوئی اس کو لے کے چلیں وہاں سے، اور جو چیز کم صحیح تھی جس کو ہم نے چھوڑنا چاہیے ان عادتوں کو ہم چھوڑیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہم کر لیں انفرادی طور کے اوپر، کہ جو چیز ہمیں رمضان سے اس پہ لسٹ بنائے، اس پہ محنت کریں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی یہ تو تھی ہم دنیا اگر دین میں یہ چیز کو ہم لے کے آئیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں سمجھ میں آئے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے محاسبہ کرنا۔ تو لسٹ بنائے جس میں یہ دیکھیں کیا چیز پچھلے رمضان میں اچھی ہوئی، اس کو لے کے چلیں، کیا چیز صحیح نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی، یہ بھی ڈھونڈیں۔ ہو سکتا ہے میری اپنی کوئی وجہ ہو، میری کوئی اپنی عادت کی وجہ سے اس رمضان میں مجھے فائدہ نہیں ہوا، تو ان چیز کو بھی، میرا قرآن کیوں نہیں پورا ہوا رمضان میں، اس کو بھی نوٹ کریں، اگر پورا ہوا تو کیوں ہوا اس کو بھی نوٹ کریں، تاکہ اس چیز کو اگلے رمضان میں لے کے جائے۔ دونوں چیزیں ہو سکتی۔ پھر
گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، یہ تو انفرادی ہو گیا نا، پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، ہر کسی کو بتائے. اور اس میں اگر کسی میں کوئی کمی رہ گئی، مثال کے طور پہ اگر ہم بڑے بتائیں گے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ کہیں ایک ہماری مسلمان خاتون تھی، وہ رمضان ٹریننگ دے رہی تھی. تو مطلب رمضان ٹریننگ کے اندر کھل کے انہوں نے ایک بات کی. نوجوانوں کی ٹریننگ پروگرام کر رہی تھی، تو سب کے اپنے اپنے سیشن تھے. تو میرا ایک الگ سیشن تھا بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، ان کا ایک الگ تھا. کہیں اور کی بات ہے یہ، ادھر کی نہیں. تو مطلب اس مسجد کی بات نہیں. تو وہ سیشن دے رہی تھی، ان کا شاید سیشن غالباً انگلش میں تھا، پھر میرا سویڈش میں تھا. تو وہ اس میں انہوں نے کھل کے ایک چیز بتائی. میں نے کہا دیکھو بڑوں کو بھی کتنا ضروری ہے کہ اپنی چیز نوجوانوں کے ساتھ بتائیں، بچوں کو بتائیں جو ہمارے میں کمی تھا، کہ بچے کا بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بولا دیکھو میرا ابھی تک ایک رمضان ایسا نہیں گزرا، حالانکہ وہ رمضان کی ٹریننگ دے رہی ہے نوجوانوں کو، میرا ایک بھی رمضان ابھی تک ایسا نہیں گزرا کہ میرا قرآن پورا ہوا. ایک چیز غم تھی ان کو، لیکن انہوں نے شیئر کی اس بات کو. ان کی اپنی کوئی وجہ ہوگی، لیکن اس چیز کو بتانا، اظہار کرنا کہ یہ چیز میں ہر رمضان میں اپنے ساتھ بوجھ کے طور پر لے کے جاتی. تو لیکن پھر وہ بتا رہی تھی کس طرح انہوں نے اس معاملے کو ٹیکل کیا، اور پچھلی جو رمضان گزری اس میں وہ مطلب اس ٹارگیٹ کو پورا کر سکی. تو وہ بھی انہوں نے بتایا. تو اس چیز کو بھی ہمیں ضروری ہے کہ خالی اگر ہم ایک عہدے کے اوپر ہیں، یعنی ماں باپ ہیں یا جو بھی ہیں، تو اس کا وجہ یہ نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ہمارے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں تو بچوں کو جب تک نہیں بتائیں گے تو بچے بھی اپنی چیزیں نہیں بتائیں گے. تو یہ بتائیں کہ ہمارے اپنی کیا پریشانی ہے، ہماری رمضان میں کیا کمی ہے، تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے اور بچے بھی پھر اپنا بتائیں. اس طرح ایک دوسرے سے سیکھنے کو ملے گا. تو بچوں کے ساتھ تو گھر والوں کے ساتھ ایک سیشن یہ ہو، پہلے تو اپنا ہو انڈیویجول لیول کے اوپر، پھر سب ساتھ بیٹھے اور ایک دوسرے کو بتائیں ہماری رمضان میں یہ اچھا کیا، اور یہ چیزیں تھی، وجہ تھی اس کی، اور یہ چیزیں تھوڑی کمی ہوئی، اس کی یہ وجہ تھی. پھر جب اگلا رمضان آ رہا ہے اس میں سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے. گھر میں ماحول بنے گا. اور رمضان کا ماحول ہی نہیں ہوتا گھر میں پتہ ہی نہیں چلتا، انفرادی رمضان ہو رہی ہوتی. چلے ضروری نہیں ہے کہ سبھی روزہ رکھیں، ہو سکتا ہے مختلف وجہ ہو، کوئی بچے ہیں چھوٹی عمر کے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہیں، کوئی اور وجہ ہے، لیکن رمضان تو فیل ہو نا، کسی نہ درجے میں تو رمضان فیل ہو نا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. تو ان 2 ہفتے میں کوشش کریں کہ بھئی رجب آ رہا ہے، تو رجب سے پہلے کم سے کم ہم ذہن بنائیں سب کا. ان 2 ہفتوں میں ذہن بنائیں کہ بھئی یہ رمضان کے لیے ہم نے مینٹلی تیار ہونا ہے. کس طرح ہونا ہے؟ محاسبہ کریں، اور پھر دوسرا کیا کریں؟ ہم عزم و ارادے کریں رمضان کے لیے. بھئی اس رمضان میں یہ چیزیں مل کے ہم کریں گے. گھر کے لیول پہ ہو سکتا ہے پچھلے رمضان کو الحمدللہ ہم نے کوئی تعلیم کا حلقہ لگایا ہو، جس کے بارے میں بچے بھی بتائیں، بڑے بھی بتائیں، بڑا فائدہ ہوا، تو اس کو لے کے چلیں گے اگلی دفعہ. پچھلے رمضان میں ہو سکتا ہے سحری کا بڑا فائدہ ہو، سحری کا بھی الگ فائدے، پہلے افطاری کا فائدہ ہوا کہ بھئی سب نے مل کے افطاری ساتھ کی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں سحری اور افطاری ایک وجہ بنتی ہے کہ لوگ گھر والے ساتھ بیٹھتے ہیں، ورنہ پورے سال بیٹھتے ہی نہیں ہیں. لنچ ڈنر الگ ہو رہے ہیں، بچوں کے پلاننگ الگ ہے، بڑوں کی الگ ہے. تو یہ ایک موقع. تو یہ چیزیں بھی نوٹ کریں، کیونکہ یہ چیزیں برکت کے ذریعہ ہوتے ہیں، گھر میں یونٹی کے ذریعہ ہوتا ہے، اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کریں. یہ پہلی ایک چیز ہے، محاسبہ کریں اور عزم ارادہ کریں. تو پہلا تو یہ کر لیں. دوسری بات یہ سمجھیں، دیکھیں رجب کا مہینہ آ رہا ہے، جیسے میں نے کہا وقت تو بہت جلدی گزر جاتا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کیوں اور کیا سکھا رہی ہے ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، لیکن اس دعا سے پہلے ہم جو ہے پہلے یہ سمجھے کہ رجب کا مہینہ کون سا ہے. جیسا ابھی بڑا چھٹا مہینہ کون سا ہے؟ جمادی الثانی. رجب کا ہے 7واں مہینہ، اور شعبان ہے 8واں مہینہ، اور رمضان ہے 9واں مہینہ. تو ہمیں یہ معلوم خالی رمضان کے اندر نہ ہو، پورے سال ہماری عادت ہو کہ اسلامی مہینوں سے ہم کنیکٹڈ ہوں. ہمیں پتہ ہے بھئی 2025 ختم ہو رہا ہے، 2026 شروع ہو رہا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ بھئی 1446 ختم ہو گیا ہے، 1447 شروع ہو گیا. اب وہ 1447 کب ختم ہوگا؟ ہجری کیلنڈر سے کنیکشن ہو، کیونکہ ہجری کیلنڈر جو ہے، یہ تاریخ جو ہماری ہجری تاریخ جو ہے، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی یاد دلاتی ہے. ہجرت کو جو واقعہ ہوا اس کی یاد دلاتی ہے ہمیں کہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنا، کچھ کسی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی عادت کو چھوڑنا اللہ کے لیے، یہ بھی ہجرت ہے. مکہ کو چھوڑ کے مدینہ ہے. تو اس سے اگر کنیکٹڈ ہوں گے تو ہم اپنی تاریخ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں.
ورنہ ہم اپنے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں اور اپنی تاریخ کے ساتھ بھی، کہ ہجرت کا پتہ ہی نہیں ہمیں، صرف رمضان اور عید میں یاد آتی ہے، حج کے موقع پہ یاد آتی ہے. تو یہ ایک بڑی چیز. اور یہ جو 12 مہینے ہیں ان کو ہم یاد کریں، ان کے مہینے نام بھی یاد ہو، لیکن ان کی تاریخ بھی یاد ہو، ان کی سیکوینس بھی یاد ہو، اور ان کا پتہ بھی ہو کب شروع ہو رہے ہیں. اور یہ چیز بھی پھر بچوں میں بھی ہم ان کو ٹرانسفر کر سکیں گے. عام طور پہ صرف سبق کے لیے ایک دہراتا ہوں کہ بھائی دیکھو، اسلامی مہینے میں کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں 28 دن ہو، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں 31 دن ہو، یا تو 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے. تو یہ چیز بھی ایک ذہن میں اچھی رکھنی کہ بھائی کیونکہ 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا ہوگا ہر اسلامی مہینے کا، اور یا تو 354 ڈیز ہوں گے یا 355 ڈیز ہوں گے. جیسے دوسرا جو ہمارا جورجین کیلنڈر ہے، اس میں 364 یا 365 ڈیز ہوتے ہیں. تو ادھر 10 دن کا تقریباً 10 سے 11 دن کا فرق پڑتا ہے ہر سال. تو یہ چیزیں، اور یہ چاند کو فالو کرتا ہے کیلنڈر. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں کیا وجہ ہے کہ رمضان شفٹ ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ عید شفٹ ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کی حج پچھلے سال ہے. تو پتہ ہو، بیسک چیزیں جو ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو بھی بتا سکیں. معاشرے میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. بھئی ہماری جو سیلیبریشنز ہے وہ تو ایک ہی تاریخ کو ہر سال ہوتی ہیں، آپ کی کیوں ہے؟ تو آپ کو تھوڑا سا اس کا بیسک پتہ آپ بتا سکیں، آپ کو پتہ بھی آپ کنیکٹڈ ہیں. کوئی اس میں شرم کی بات نہیں. یار غیر مسلم کے تو یار ان کی تو ڈیٹ بھی فکس ہے، وقت بھی فکس ہے، ایک سال پہلے. ہمارا یہ ہے کہ بھئی ہر سال تاریخ ہی بدلتی رہتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی فخر ہو آپ کو ان چیزوں پہ. اور یہ خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں، آپ دوسرے تہواروں میں دیکھیں، دوسروں کے اندر دیکھیں تو ان کی بھی تاریخیں بدلتی رہتی. جورجین کیلنڈر کا مطلب یہ نہیں کہ یہی ایک کیلنڈر ہے، بہت سے کیلنڈر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بس یہ کہ معاشرے میں اس کا رواج عام ہو گیا. دوسروں کے کیلنڈر جو تاریخ ان کی فخر کے ساتھ ان کے اپنے کیلنڈر ہیں، اس کو یاد بھی. جب میری دوسرے بھی انٹرفیتھ کے اوپر بات ہوتی ہے تو لوگ اپنے کیلنڈر ہیں، اپنی تاریخیں ہیں، اپنی بلکہ یہاں تک عیسائیوں کے اندر ان کی اپنی تاریخیں. وہ آپس میں بھی دوسرے کہتے ہیں ہم تو 25 کو نہیں مناتے، ہم تو بعض عیسائیوں میں ایسے گروپ ہیں جو جنوری کے اندر جا کے صحیح معنوں میں کرسمس کو مناتے ہیں. جنوری کی کوئی تاریخ آرتھوڈوکس جو ان کے گروپ ہے. تو آپ کو صحیح پتہ چلے گا یار ان میں اپنے میں یہ. تو آپ کو کس بات پہ شرم آ رہی ہے کہ آپ کی اسلامی تاریخ میں تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہماری جو تاریخ ہے، آپ سے کی جو قربانی ہے، صحابہ کی جو قربانی ہے. تو یہ جو مہینے ہیں اس کو ایک دفعہ ہم ایک ساتھ اگر دہرا لیں، اس لیے نہیں کہ بھئی ایک سبق کے لیے، ہم سب کے لیے. محرم، آپ ابھی کھانا کھایا؟ سب نے نہیں کھایا. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. تو یہ ہمارے 12 مہینے ہمیں یاد کرنے چاہیے کہ ہمیں فخر ہو کہ یار یہ ہمارے 12 مہینے، اس کی پیچھے ایک تاریخ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمانے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حروف. کہ جب سے دنیا و آسمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا یہ سسٹم بنایا، پورے جو کائنات بنائی، جو ہمیں دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے، جس کا ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ، سب کچھ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 مہینے طے کر دیے تھے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ 12 مہینے پہلے سے تھے ہمارے لیے. یہ قرآن تو اس سب سے پہلے جب قلم لکھی گئی تو قرآن لکھا گیا. اس قرآن میں جب ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ 12 مہینے پہلے سے ہی طے تھے. ان میں سے 4 مہینے بڑی عزت والے اور بڑے احترام والے ہیں. ویسے تو سارے مہینے کی اپنی تاریخ ہے. 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. 3 تو ایک ساتھ ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کی مثال کیا ہے؟ نومبر، دسمبر، جنوری. کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کون سے مہینے؟ تو بھائی 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ. اس لیے سمجھانے کے لیے 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. تو یہ 3 تو کنیکٹڈ ہے. رجب میں اتنا فاصلہ کیوں ہے؟ رجب چوتھا مہینہ جو ابھی آنے والا ہے، وہ چوتھا وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں منہا اربعۃ حرم. وہ 4 مہینے جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ احترام والے ہیں. کیوں رجب ہے وہ؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ رجب وہ مہینہ ہے جہاں سے رمضان کی تیاری شروع ہو رہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ رجب وہ مہینہ ہے، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بھائی پہلے کے سفر آج جیسے نہیں ہوتے تھے. ابھی فلائٹ لی اور آپ ٹرانزٹ کے ساتھ، ایک ٹرانزٹ کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے اور جدہ پہنچ گئے، اور ماشاءاللہ 6 گھنٹے بعد آپ کا عمرہ اور احرام بھی شروع ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں پہلے نہیں تھی. پہلے 6 ہفتے 6 مہینے لوگ سفر کرتے تھے. تو ذوالقعدہ کا مہینہ وہ تھا جب حج کے لیے لوگ جا رہے ہوتے تھے، تیاری شروع. اور ذوالقعدہ کہتے ہیں یعنی بیٹھنے کو.
تو لوگ جو لڑائیوں میں مشغول ہوتے تھے وہ پیچھے ہو جاتے تھے. ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوا، لڑائیاں بند، آپس کے اختلاف بند، کیونکہ اب لوگوں کے لیے راستہ صاف کرنا ہے. حج والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے راستہ صاف کر دو آپ. تو ذوالقعدہ کے مہینے میں راستے صاف حج والوں کے لیے. ذوالحجہ تو ہے ہی حج کا مہینہ. محرم ویسے ہی احترام کا، سال کا پہلا مہینہ، احترام کا مہینہ، اور اس میں لوگ واپس بھی جا رہے ہو اپنے سفروں سے. تو یہ 3 مہینے تو ہو گئے. لیکن جن کو عمرہ کرنا ہے ان کے لیے کون سا مہینہ؟ آج تو یہ نا کہ بھئی حج کے 5 دن کے علاوہ کسی وقت بھی منہ اٹھا کے آپ چلے جائیں، بس ٹکٹ کراؤ، 1 سال کا ویزا لیا ہوا ہے آپ نے، کسی وقت بھی چلے گئے، عمرہ کر کے آ گئے. لوگ صبح جاتے ہیں شام کو بھی آ جاتے ہیں. لوگ گئے ہوئے ادھر ادھر سے 2 گھنٹے میں. پہلے یہ نہیں تھا. پہلے تو نکلنا مشکل، سفر لمبا، اور پھر اگر ان میں سے کوئی مہینہ نہیں ہو تو اگر آپ جائیں تو آپ لوٹ مار ہو جاتی تھی راستے میں. امن نہیں تھا راستے میں. تو جو بھی جا رہا ہو قافلہ، دوسرے سمجھتے تھے ہمارا حق ہے ان کو لوٹنا، یہ ہمارے قبیلے سے گزر رہے ہیں، ہمارے قافلے سے گزر رہے ہیں، ہمارے راستے سے گزر رہے ہیں. تو کرفیو لگے ہوئے تھے راستے میں. لیکن رجب کے اندر کیا کرتے تھے؟ جس طرح ذوالقعدہ میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے حج والوں کے لیے، رجب میں عمرے والوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے. بولتے آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ امن میں، کوئی اور مقصد نہیں، لیکن عمرے کے لیے رجب کے اندر امن ہوتا تھا. تو رجب کا اس مہینے اس وجہ سے بھی حرمت والا مہینہ، کہ ایک رجب کا مہینہ ہے جس کو اندر لوگ عمرے کے لیے کھلے عام جا سکتے تھے اس ٹائم کے اندر. تو یہ رجب کی بڑی خاص، اس وجہ سے بھی ایک خاص وجہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر دعا کیا فرمائی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو اس دعا کو بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے جیسے ہی رجب کا چاند نظر آئے تو اس دعا کو ساتھ پڑھتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ یا اللہ، ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان کا استقبال نصیب فرما. تو یہ دعا کا خلاصہ ہے. اب کیا مقصد ہے کہ ہمیں برکت نصیب ہو جائے رجب اور شعبان میں، کہ ہمارے لیے یہ وقت کافی ہو جائے تاکہ ہم تیاری کر سکیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو رجب شروع ہوا اور ابھی رجب اور شعبان ختم بھی ہو گئے، رمضان آ گئی، کچھ تیاری نہیں بھی. تو برکت کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہر چیز میں، کھانے میں ہو، پیسوں میں ہو، کوئی بھی چیز میں ہو. برکت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے 2 کی جگہ 4 ہو جائیں. برکت کا مقصد یہ کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے. بعض دفعہ دیکھنے میں لوگ آتا کہ لوگوں کے پاس انکم کم ہے، لوگوں کے پاس وسائل کم ہے، لیکن وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں، وہ چین میں ہے، امن میں ہے، دل کے سکون میں ہے. تو یہ برکت ہوتی ہے اللہ نے ان کو. بعض دفعہ آپ کو ہر چیز ملی بھی ہو پھر بھی بے چینی ہوتی، گھر میں بھی سکون نہیں، آپس میں بھی سکون نہیں، لڑائی جھگڑے جو ہے وہ بھی کافی نہیں، برکت ہی نہیں. برکت آپ کی انکم سے نہیں آتی اور آپ کی انشورنس سے نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں انشورنس ہوگی تو ایک سیفٹی آ جائے گی. یار کہ کتنے انشورنس والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں میں، اس ٹاپک پہ تو جاتا ہی نہیں کہ کیا حلال ہو کیا حرام. میں بات کر رہا ہوں کتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں بے چینی کہیں نہ کہیں. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل امن اور اصل اطمینان کب آئے گا؟ جب ہمارے زندگی میں اللہ کا ذکر ہو. اللہ فرمانے قرآن کے اندر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. اور آپ دیکھیں نا، ایسے ملک بھی ہیں جدھر لوگ فٹ پاتھ کے اوپر روڈوں پہ سو رہے ہوتے ہیں اور سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. اور ایسی جگہیں بھی ہیں جو امن کی جگہ ہیں، وہاں پہ لوگ ٹیبلٹس پرسکرائب لیتے ہیں نیند کی تاکہ ان کو نیند آئے. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نیند اللہ کی طرف سے، نیند آپ کے امن اس امن سے نہیں ہے جس کو آپ ظاہری امن سمجھے. اللہ اصل امن دیتے ہیں، اندر کا امن، وہ ہمیں چاہیے. اور وہ برکت ہے کہ ہمارے پاس جو ہے، چاہے وہ گھر والی یا گھر والا ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ گھر ہے، چاہے گاڑی ہے، چاہے پڑھائی ہے، کچھ بھی ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، اس میں ہم خوش ہوں وہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہے. کیوں؟ اگر آپ اللہ سے اس میں خوش نہیں ہوں گے تو وہ آپ کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر ناشکری ہوگی. جتنا بھی آپ کو مل جائے، یہی انسانی فطرت ہی ہے نا کہ ایک ہو تو دوسرا چاہیے، دوسرا ہو تو تیسرا چاہیے، پھر انسان رکتا نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ سنے جنہوں نے ایک ایم کیا زندگی کے اندر، وہاں پہنچنے کے بعد جب ان کا انٹرویو لیا گیا تو وہ پوچھتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں بھائی یہاں ہم سمجھے یہاں پہنچ کے تو یہ کیفیت نہیں، کچھ اور ہونی چاہیے تھی. مطلب
اس میں وہ چیز نہیں ملی جو ہمیں چاہیے تھی. ہم سمجھ رہے تھے یہاں پہنچ کے یہ ملے گا، یعنی وہ سکون ملے گا، وہ راحت ملے گی، لیکن وہاں جا کے تو اور پریشانی ہے، بے چینی. اس لیے کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو دنیا کی ہر چیز مل گئی، وہ خودکشی کو ایک آلٹرنیٹو سمجھتے ہیں کہ بھئی اب ادھر کچھ نہیں ملا تو شاید ہو سکتا ہے کہیں اور دوسری طرف کچھ مل جائے، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا. ابھی کی بات ہے، میرے ہمارے جو مسجد کے ایک ساتھی ہیں بتا رہے کل رات کو وہ موٹر وے کے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں، یہاں کی بات کر رہا ہوں، تو ایک نوجوان لڑکی روڈ کے اوپر چل رہی ہے ایسے موٹر وے کے اوپر، تو انہوں نے گاڑی آہستہ کی، اس کو مطلب اس سے تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ کیا، پوچھا، کہتی ہے پھر وہ رونے لگی، کہتی ہے میں زندگی سے تھک گئی ہوں. سویڈش لڑکی تھی، زندگی سے تھک گئی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں جینے کو. حالانکہ کس ملک کے اندر ہے وہ؟ آپ سمجھ رہے بات کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، تو ہم بے چینی میں آئیں گے. چاہے وہ پھر مسلمان نام ہو اور مسلمان کے گھر میں ہم نے پرورش پائی ہو، لیکن دین زندگی میں شرط ہے. نوح علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا ہدایت بن آیا. اپنی زندگی میں ہمیں دین خود ذمہ داری سے لے کے آنا. تو یہ جو موقع میں اللہ دے رہے ہیں، جیسا رجب کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے اندر ہم یہ سوچیں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. تو یہ دعا ہے، یہ وقت ہمارے لیے ایسا کافی ہو جائے کہ رمضان کا ہم استقبال کر سکیں. آمین. تو رمضان کا استقبال میں کیا تیاری آتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے بھائی ہم اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں. دیکھیں رمضان کے اندر تراویح ایک مین نماز ہے، ٹھیک ہے، جو 5 نمازوں کے علاوہ تراویح رات کی جو نماز ہے، دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح. اور تراویح آتی ہے راحہ سے. تراویح کا لفظ ہے راحہ سے. راحہ کیا ہے؟ ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں راحت، عربی میں راحہ کیا ہے یہ؟ یعنی راحت دینے والی نماز، جس میں آپ کو دل کو بھی سکون ملے. کیوں راحت دینے والی؟ کیونکہ آپ اللہ کے سامنے ایکسٹرا سجود کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سن رہے ہو، سنا رہے ہیں، تو راحت ملنی چاہیے تھی. ادھر ہمارے لیے تراویح بہت سو کے لیے ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہے. ہم وہاں دیکھتے ہیں جہاں سجدے چھوٹے ہوں، رکوع چھوٹے ہوں، رکعتیں چھوٹی ہوں، تلاوت کم ہو، 8 میں فارغ ہو جائیں، اور پھر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے 8 یا 20. یہ کب جا کے ساری نوعیت اکثر بنتی؟ میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہماری فرض نماز کی بھی عادت نہ ہو تو شیطان ہمیں موقع دیتے بھائی چلو اس ڈیبیٹ میں لگ جاؤ. خود کی ہماری فرض کی عادت نہیں ہے، ہماری فرض نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور پھر ہم تراویح کی ڈیبیٹ میں پڑھتے ہیں 8 یا 24 یا 20 یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سمجھے. اب یہ کسی کے خلاف دلیل نہیں ہے، بات کو سمجھنے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال تہجد کی نماز ان کا ایک معمول تھا، اللہ کے نبی کا 8 رکعت پڑھتے تھے، 2 کر کے، 2 پھر 2 اور 2، یعنی 8 رکعت، اس کے بعد 3 وتر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت تو ہر روز پڑھتے تھے. تو جو کہتے ہیں نا رمضان میں 11 رکعت پڑھ لے، بھائی اگر آپ پورے سال پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے سال 11 پڑھتے تھے. تو 20 جو ہے وہ تراویح خاص رمضان کے ساتھ ہے. وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ہماری جب عادت نہیں ہو تو ہم 8 اور 20 کی ڈسکشن میں عام طور پہ پڑھ جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ماشاءاللہ کسی کی 8 بھی 20 سے لمبی ہوتی، یہ بھی ایک الگ ہے، کیونکہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں نا. تو اصل مقصد کیا ہے کہ بھائی تراویح کی نماز پڑھیں اور اس میں قرآن کو سنیں یا سنائیں. یہ رمضان کے ساتھ خاصیت ہے. اگر ایک رمضان کے اندر بھی ہمیں یہ نصیب نہیں ہو رہا تو کب جا کے ہوگا؟ اور اب تو اور موقع آسان ہو رہا ہے ہمارے لیے. دیکھیں سمر میں کسی کے پاس عذر ہوتا ہے چلو روزے رکھ رہے ہیں، تراویح مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہے وہ ہے، دل لمبے ہے، یہ اب یہ راتیں لمبی آ رہی ہیں. اب تو عزم کرنا چاہیے ہمیں کہ اب تراویح ہماری نہیں چھوٹے گی. مجھے اب تک یاد ہے جب یہ کووڈ میں 2 سال تقریباً ایسے ہوا تھا نا، 2 سال تو ہوئی کہ میں رمضان کے اندر مشکلات ہوئی تھی تراویح کی، مسجدوں کی. تو اس وقت سب کو یہ رمضان میں مزہ نہیں آ رہا. اب اللہ نے موقع دیا ہے واپس، یہ مصلے ہیں، مساجد ہیں، کوئی لوگ گھر میں بھی انتظام کر رہے ہوں گے، مختلف ہے، کوئی لوگ ہال میں کرتے ہیں تراویح کا. جہاں بھی آپ کو موقع مل رہا ہے، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس علاقے میں، وہاں ان میں شریک ہو، کیونکہ اپنا فائدہ ہے. اللہ کے قرآن کو سنیں گے، سنائیں گے. کوئی اگر حافظ ہے ماشاءاللہ جن کو اللہ نے قرآن دیا تو وہ قرآن کو سنائیں، اور جن کو اللہ نے یہ موقع دیا سن لے تو کھڑے ہو کے پیچھے سن لے. تو دونوں میں اپنا فائدہ ہے. تو تراویح کا اہتمام کب ہوگا؟ جب نماز. تو ابھی ہم نماز کے اوپر ہے، تراویح تو آئے ہی نہیں ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ نماز کی ہم پابندی کر لیں، 5 وقت کی نماز جو پورے سال فرض ہے.
اور کوئی اگر نماز مشکل ہے تو ہم اپنا روٹین بنائیں، کیوں مشکل ہے اس بات کو دیکھیں. دنیا میں کوئی چیز ہمارے کو مشکل لگتی ہے تو ہم اس کے اوپر جاتے ہیں، وجہ کو دیکھنے جاتے ہیں. جب تک ہم وجہ پہ نہیں پہنچیں گے تو ہم اس کو حل نہیں کر سکتے. نماز کا یہ ہم نے بنا لیا یار بس نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ایک ایک وجہ کو ڈھونڈ رہے. کام کی وجہ سے مشکل ہے، کام پہ کسی کی وجہ سے مشکل ہے، جگہ کی وجہ سے مشکل ہے، وقت مشکل ہے، آپ کی اپنی سستی ہے، کیا ہے؟ جب تک آپ اس تک نہیں پہنچیں گے تو اس کا علاج کیسے کریں گے؟ تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے نماز کے لیے کہ ہماری نماز کی وقت کی پابندی ابھی تک کیوں نہیں ہو رہی. کون سی نماز مشکل ہے؟ ابھی جو ہمارا پچھلا سیشن ہوا سویڈش میں جو ہوا عصر کے بعد، تو اس میں ہم نے ایسے سوال کیا کہ کون سی نماز سب سے زیادہ مشکل ہے. تو اس میں ایک نے کہا کہ عصر، دوسرے نے کہا عشاء، تیسرے نے کہا فجر، اسرا. تو اس سے بھی ایک الگ پہلو نکلا کہ ہر کسی کے لیے الگ چیلنج ہے. اس لیے ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی سب برابر ہیں یا سب کے لیے عشاء مشکل ہے، سب کے لیے فجر. عام طور پہ عشاء اور فجر مشکل ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ ہے خود فجر اتنی دیر سے اب ہو رہی ہے اور عشاء اتنی جلدی ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے عصر مشکل ہو واقعی، کیونکہ ظہر تو پڑھ لیا آپ نے لنچ بریک میں، پھر عصر واقعی مشکل ہو کیونکہ اتنا کم ٹائم ہے، کیسے پڑھیں گے، وضو کو باقی رکھنا اور پھر واپس کام پہ جانا. ہر کسی کے لیے الگ الگ چیلنج ہے. تو جس کے لیے جو چیلنج ہے وہ اس کو دیکھے کہ میں نے کیسے حل کرنا ہے. جب ہم دوسرے معاملات دنیا میں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جس کو اسموکنگ کی عادت ہو، سگریٹ کی عادت ہو، وہ دیکھتا ہے بھائی کیسے میں وہ 5 منٹ کا بریک نکالوں کافی اور سگریٹ کے لیے. مجھے نکالنا ہی نکالنا ہے وہ 5 منٹ. تو ہم 5 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ 50 منٹ کے ماشاء اللہ ہم نے 4 فرض پڑھنے، 5 منٹ کے اندر ہم 4 فرض اگر پڑھ لیں یا 10 منٹ میں پڑھ لیں. کوئی بھی بعض لوگوں نے کام پہ ایسے ہی ماشاء اللہ، کیونکہ ایک ہوتا ہے ریلیشن بلڈ کرنا ہے، ڈیبیٹ نہیں کرنی ہم نے جا کے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہ کرنا وہ کرنا. ڈیڈ بھائی ہمارے لیے چیز ضروری ہے جیسے دوسروں کے لیے کوئی اور چیز ضروری ہوگی. اس کو ہم بے انسترکا کہتے ہیں، کافے پاؤس کہتے ہیں، فیکا، کتنے نام ہم دے سکتے ہیں اس کو. تو اس میں میرے لیے یہ چیز ضروری ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کام سے 5-10 منٹ زیادہ لے رہا ہوں تو میں ایکسٹرا کام کرنے کو تیار ہوں. آپ خود دیکھیں گے آپ کے لیے اللہ راستہ کھولیں گے. اور جب آپ خود لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی میرا مقصد نماز پڑھنے کا یہ نہیں ہے کہ میں کام میں سے ڈنڈی ماروں. لوگوں کو مقصد تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اس وجہ سے بہت سی دفعہ، میں نہیں کہہ رہا، بعض دفعہ کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بھائی کام کے وقت میں آپ کیسے، جب آپ بتاؤ گے آپ کے لیے ضروری ہے، بلکہ آپ یہ بھی بتاؤ گے اس نماز کے ذریعے سے میں کام زیادہ بہتر کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کی یاد آئے گی. اور اللہ میرے نماز کا مقصد تو پتا ہو نا. ہمیں خود نہیں پتا، ہم دوسروں کو کیسے بتائیں گے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ 5 وقت پہ جو اللہ نے ڈیوائڈ کی ہے کہ ہر وقت میں ہمیں اللہ کی یاد آئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں سنتا. کہ جو نماز کے اندر جیسے ہم پابندی کر رہے ہیں، نہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نہ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کا اللہ نے منع کیا ہے. نماز کے باہر بھی زندگی ایسے ہو جائے. جو بزرگ نمازوں کا وقت مقصد بتاتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نماز کی زندگی، نماز کے اندر کی زندگی نماز کے باہر والی زندگی بن جائے. یہ نماز کا مقصد ہے. تو جب آپ کام والے کو یہ بتاؤ گے کہ یار ایسے ایماندار تو مجھے اور بھی چاہیے، تو بھی پڑھے یار، دوسروں کو بھی لکھے چھاپ. میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ راستہ کھلنا جائے. ایسے کچھ لوگ یہاں پہ بھی کر لیں جنہوں نے بات کرتے کرتے چلاتے چلاتے ہمارے لیے ضروری ہے. اب ان کو نماز کا کمرہ بھی ملا ہوا، ویلو روم کو بانٹ دیا انہوں نے، جو ویلو روم ہوتا ہے، جو ریسٹ روم ہوتا ہے، جو بھی کہ بھائی آپ کا جو نماز کا وقت آپ پڑھیں. اور یہاں تک کہ جمعے میں دیکھو بھائی ہر نماز میں تو 5-10 منٹ ہم لے رہے ہیں، تو وہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، تو آدھا گھنٹہ روزانہ ہم ایکسٹرا کام کر لیں گے. اور جمعے والے دن 1 گھنٹے کے بریک ہے تو 1 گھنٹہ جمعے والے دن ہم ایکسٹرا کام کر دیں گے. بنی بھی ان کی روٹین تو بن سکتی ہے. ہر کسی کا کام الگ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ یہ چل جائے گا، بعض دفعہ کچھ اور روٹین، لیکن اللہ سے مانگے تو ہم اگر اسی طرح رہیں گے نہیں بن رہی، ہم دوسری چیزوں کے لیے تو نکالتے ہیں. تو نماز کے لیے ہم نے یہ چیز آج سے عہد کرنا ہے انشاءاللہ. ان 2 ہفتے کے اندر، اللہ چاہے تو 2 دن میں ہو سکتا ہے کام، اللہ چاہے تو 2 منٹ میں ہو سکتا ہے، لیکن 2 ہفتے میں ہم نے جہاں ہم نے نماز کی روٹین بنا لی. یہ ایک ہم پہلی چیز. دوسری چیز قرآن کا مہینہ آ رہا ہے. ہمیں قرآن کی عادت نہ ہو، نہ کسی کو قرآن اگر پڑھنا آتا ہے کم سے کم قرآن کی عادت ڈال لیں. یعنی روزانہ آدھا صفحہ، 1 صفحہ، جتنا ہم پڑھ سکیں، 1 پاؤ، آدھا سپارہ. لیکن جس کو آتا ہے وہ یہ کرے. جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ کم سے کم یہ ارادہ کر لے کہ رمضان آتے آتے تک، ان 2 ہفتے کے اندر تو یہ ارادہ کرے کہ بھئی رجب آتے آتے تک میں روٹین بنا لوں گا قرآن سیکھنے کی یا پڑھنے کی. لیکن کم سے کم رمضان آتے آتے تک 10 ہفتے کم نہیں ہے، مجھے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. تو ناممکن نہیں ہے. مشکل ہو سکتا ہے کسی کے لیے، ناممکن نہیں ہے. میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ بتاؤں.
جن سے میں خود بھی ملا، اب تو ان کا انتقال ہو گیا چند سال پہلے، تو انہوں نے خود یہ نہیں بتایا، جو ان کے ریلائبل سورسز، جو ان کے آس پاس کے لوگ، اور کافی یہ چیز مشہور ہے بزرگوں کے اندر بھی ان کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو ان کے شیخ نے، بلکہ ان کے استاد نے، شیخ نے کہا کہ دیکھو ہم ادھر ہیں، ابھی ہمارے پاس کوئی حافظ نہیں ہے اس رمضان میں. اور یہ رمضان میں کیا بول رہے، آج رات کو تراویح تھی، مطلب اس طرح رات کو تراویح ہے، صبح فجر کے بعد یا جو بھی اشراق کے وقت بزرگ نے اپنے اس شاگرد کو کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی، تم نے پڑھانی ہے تراویح، اپنے شاگرد کو یہ کہا. اور شاگرد اپنے استاد کے احترام میں، جو بھی جس لحاظ سے بھی، کہتے میں اپنے استاد کو کیسے کہوں کہ میں حافظ نہیں ہوں، کیسے پڑھاؤں گا میں تراویح؟ کہتے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میرے استاد کی ایک خواہش اور حکم امر جو بھی سمجھ لیں، میں نے اس بات کو قبول کر کے چلا گیا وہاں سے. بولے میں قرآن کو کھولا ہوں، رات تک کھانا پینا ایک جگہ، بس نمازیں اور قرآن، نمازیں اور قرآن، نمازیں اور قرآن، تراویح تک. یعنی پہلی چاند رات تھی نا، اور پہلی رات کو انہوں نے پہلا سپارہ سنایا. اسی طرح پھر روٹین بن گئی، پورے رمضان کے اندر انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا. یہ ہمیں عجوبہ لگ رہا ہوگا، لیکن آج بھی یہ واقعہ ایسوں سے تو میں بھی ملا ہوں جب میں حفظ کر رہا تھا، جنہوں نے چند مہینوں میں حفظ کیا ہے، 6 مہینوں میں، 8 مہینوں میں. یہ واقعہ اس لیے انوکھا ہے کہ 27 دنوں میں انہوں نے حفظ کیا تھا، 27ہی رات کو ختم کیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ جن کو دے دیں، جو عزم کر لیں. اور ان سے میں خود بھی ملا. لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو جو چیز ہم عزم کر لیں، کم سے ادھر بات نہیں ہو رہی حفظ کرنے کی، ادھر بات ہو رہی کم سے کم پڑھنا تو سیکھ جائیں. جس کتاب کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہدایت کا ذریعہ، اس کو اگر ہم پڑھنا بھی نہیں آتا ہوں ہمیں، اور آج اللہ نے اتنی سہولیات ہمیں دے دی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو، کہ آن لائن کلاسز ہے، بہت سے ذریعے ہیں، بہت سے ایسے ٹیوٹر ہیں جو یوٹیوب کے اوپر آپ کو بتا رہے ہیں کیسے پڑھنا ہے. اب وہاں جا کے مطلب ہم ارادہ تو کریں نا. بہت سی چیزیں ہمیں ہوتی ہیں بھائی ہمیں سیکھنی ہے، تو ہم خود جا کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں میں کیسے کرنی ہے یہ چیز. تو قرآن کو ہم سیکھ لیں. تو یہ ایک عزم کر لیں، 10 ہفتے جو ہمارے پاس ہیں، جن کو آتا ہے پڑھنا وہ ایک معمول بنا لیں پڑھنے کا، جن کو نہیں آتا وہ سیکھنے کا معمول بنا لیں. اور تیسری چیز کیا ہے جس کی میں نے پہلے بات کی، اس پہ بات کو اختتام کرنا چاہوں گا، کہ رمضان کی پلاننگ کو رمضان سے آنے سے پہلے کریں. جو محاسبہ اور اس کی بات کی نا، عزم و ارادہ کی، اس چیز کو ساتھ لے کے جائیں. اور رجب کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ بھی کریں پچھلے رمضان کا، اور اپنے عزم و ارادہ کریں اگلی رمضان کا بھی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ورنہ یہ رمضان بھی ہو سکتا ہے ہماری آخری رمضان ہو سکتا ہے ہمیں رمضان ملے نا. کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے آس پاس جو رمضان میں حیات تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں وہ. اور ہو سکتا ہے ان 10 ہفتوں میں ہو سکتا ہے اور بھی ایسے لوگ ہوں ہم میں سے یا ہمارے آس پاس جو ہمارے ساتھ رمضان میں نہ ہو سکتا ہے ہماری آخری رمضان ہو. اگر ہمیں یہ رمضان نہیں بھی ملتی نا، اگر ہم اس کی تیاری کرتے کرتے چلے گئے تو اللہ کتنا اجر دیں گے ہمیں، کہ آپ رمضان کی تیاری کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ گئے. بہت سے ایسے بھی دیکھے، پچھلے رمضان کی غالباً بات تھی، یہ پچھلے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پچھلے رمضان میں پہلے روزے میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا. سحری کیے اور افطاری میں اٹھا نہیں، سحری کر کے سویا ہے، لیکن بعد میں جب افطاری کے لیے اس کو تو یعنی افطاری پھر ہمارے لیے ایسا تو انشاءاللہ جنت میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کس کا کب اللہ نے وقت لکھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے وقت کی تیاری کر لیں. اور رمضان ہمارے لیے بہترین موقع ہے، ہمارا سیزن ہے. تو یہ نہ ہو کہ رمضان پہنچ جائے اور ہم پھر افسوس کریں یار ایک اور رمضان ایسی آ رہی ہے. کیونکہ انسان کو بھی افسوس ہے یار ایک اور رمضان جس کے اندر ہماری کوئی تیاری نہیں، ایک اور رمضان جس میں ہمارے روزے ایسے ہی جا رہے ہیں، ایک اور رمضان جس میں ہماری تراویح. تو ابھی سے سلسلہ بنائے. یہاں تک میں کہوں گا جو ایسے آپ لوگ علاقوں کے اندر ہیں جہاں مصلی ہے یا کوئی ترتیب ہے لیکن وہاں پہ کوئی امام نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، تو یہ بھی آپ لوگ فکر کریں بھائی. ہم مل کے دیکھیں بھائی، ہم میں سے ہو سکتا ہے بعض دفعہ اپنوں میں سے کوئی ہوتا ہے ماشاءاللہ جو حافظ قرآن ہو، اس کو بھی اسے سویڈش میں کہتے ہیں فین سلیپا، یعنی اس کو تھوڑا سا ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس کو ہم تیار کریں یار 10 ہفتے تیاری کر لے یار، ہمیں تیرا قرآن سننا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی اور کو ہم تیار کریں گے یار ماشاءاللہ آپ تو حافظ قرآن ہے، آپ ہمارے مصلی میں پڑھیں. تو یہ بھی ایک کام ہم کر سکتے ہیں. خود تو ہم قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، کوئی ایک حافظ ہے کچھ ہے، کیونکہ تو وہ ہم یہ دیکھیں کہ
اس طرح بھی ہم اپنے علاقے میں تیاری کر سکتے ہیں کہ رمضان کا ایک ماحول بن جائے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق. بس میں یہ دیکھ لوں کہ کوئی ایسی چیز امانتاً جو آپ تک پہنچانی تھی وہ رہ نہیں گئی ہو. تو بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلے مہینے کو جو ہمارا درس ہے وہ 10 جنوری کو ہے. 10 جنوری کو انشاءاللہ. تو 10 جنوری کو درس ہوگا. اس میں شعبان کے حوالے سے بات ہوگی. اور جو کچھ جیسا ابھی ہم نے بات کی نماز کے اوپر، قرآن کے اوپر، اور اپنا محاسبہ اور عزم و ارادہ رمضان کے حوالے سے، تو اگلے انشاءاللہ شعبان کے حوالے میں ہم روزوں کے اوپر اور ذکر و عبادت کے اوپر اور دوسری جو رمضان کے اندر ہم عبادتیں کر سکتے ہیں اس کے زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقہ کے حوالے سے، اور دوسرے معاملات جو ہوتے ہیں رمضان کی تیاری کے حوالے سے، تو دوسری چیزیں اب ایک ساتھ ساری ہو جائے تو پھر انسان کہاں سے شروع کرے سمجھ میں نہیں آتا. کم سے کم ان چیزوں سے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، نماز اور قرآن. پھر روزے وغیرہ پہ ہم آئیں گے کیونکہ شعبان کے اندر ہم آپ سے کا بھی معمول تھا کہ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم اگلے مہینے جب 10 جنوری کو درس ہوگا تو اس میں انشاءاللہ روزے اور دوسرے عبادت کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کی اور صحیح طرح لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.